ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت بری ادائیں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی سکھا کر گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اس انداز کے ساتھ اپنایا ہے کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اداؤں میں سے ایک ادا اثار و قربانی کی ہے، دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو اہمیت دینا، خود تکلیف اور مشقت برداشت کر لینا، مگر دوسرے کے لیے راحت، چین اور سکون اور عافیت اور سلامتی کی راہیں ہموار کر دینا۔ تو یہ اثار و قربانی کی صفت اور اثار و قربانی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھری ادا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی سکھا کر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں کے اندر کسی کو بھیجا اور فرمایا کہ پتہ کر کے آؤ گھر کچھ کھانے کو ہے یا نہیں۔ وہ گئے، واپس آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو حلقہ بیٹھا ہوا تھا ان سے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس مہمان کے مہمان نوازی کرے؟ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ گھر گئے اور بیوی سے فرمایا کہ گھر میں جو کچھ کھانے کو ہے اس کو پیش کرنے کے اندر کوئی کسر مت چھوڑنا، جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کا وہ سارا پیش کرنا۔ تو ان کی گھر والی نے بتایا کہ بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور وہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، یہ مہمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کی خدمت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اور جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں تو تم جو ہے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے آنا اور اسے بجھا دینا، تاکہ مہمان جو ہے سیر ہو کر کھا لے اور وہ یہ سمجھے کہ ساتھ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کو اس صحابی کی اس اثار اور قربانی کا عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی تعریف بیان کر دی، یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں ہے، پڑوسیوں کا خیال نہیں ہے، مگر یہ خود اذیت اور تکلیف اور پریشانی برداشت کر لیتے تھے، مگر دوسرے کے لیے نفع سوچتے تھے، دوسرے کو اہمیت دیتے تھے، ہماری خیر ہے چلو ان کا بھلا ہو۔ ایک جنگ کا موقع ہے یرموک کا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا چچا زاد بھائی اسے دیکھنے کے لیے گیا تو میں مشکیزے کے اندر پانی بھی لے گیا۔ جب داخل ہوا تو وہاں پر اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے والی تھی، تو میں نے پانی کا اشارہ کیا تو نے کہا جی ہاں میں نے پانی پینا ہے۔ فرمانے لگے کہ جب میں قریب گیا پانی پلانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کو، تو ساتھ دوسرے آدمی کی آواز آئی، دوسرے صحابی کی، پانی کو طلب کیا، تو اس کیفیت کے اندر اس کا چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، اس دوسرے بھائی کو پانی پہنچا۔ جب اسے پانی پہنچانے کے لیے قریب گئے تو تیسرے شخص کی، تیسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی پانی کی۔ تو جب انہیں پانی دینے کے قریب پہنچے تو ان کا دم نکل چکا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر پہنچے جن کو پانی دینے کے لیے گئے تھے، ان کا بھی دم نکل چکا تھا، اور جو پہلے نمبر والا تھا اس کے چچا زاد بھائی، ان کے پاس بھی پہنچے تو ان کا بھی دم نکل چکا تھا۔
جو اس حالت اور کیفیت کے اندر اثار اور قربانی کے جذبات رکھتے تھے، دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، دوسرے کو اہمیت دیتے تھے، دوسرے کی عافیت چاہتے تھے، دوسرے کی سلامتی چاہتے تھے، آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم خود غرض بن چکے ہیں، مفاد پرست بن چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مبارک ادائیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سکھائیں اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ کاش کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمت بھری ادائیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے جب ہمارا نبی رحمت والا تو ہم بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں۔